قال الله عز وجل في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ ذو الجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے۔ درود و سلام سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر، جنہوں نے زندگی کے تمام شعبہ جات میں اور خصوصاً موت کے مراحل کے بھی احکامات صادر فرمائے اور زندگی کے تمام شعبوں میں کما حق رہنمائی فرمائی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے یہ سماعت فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، کہ موت کے وقت میں یا مرض الموت میں جو مبتلا ہو جائے اس کے ذمے کون کون سے احکامات ہیں، اس نے کیا کیا کرنا ہے، وہ تو آپ نے سن لیا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہوگا، اب جو حالت نزع میں چلا جائے، قریب الموت ہو، قریب المرگ ہو، اس کی ذمہ داریاں تو سن لیں، اب جو اس کے پاس لوگ موجود ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک شخص حالت مرض میں، مرض الموت میں مبتلا ہے، قریب المرگ ہے، مرنے والا ہے، نزع کے اس عالم میں اس کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اس کے گھر والے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے ذمے فرائض جو ہیں وہ کیا ہیں۔ احکام الجنائز کا غالباً آج تیسرا یا چوتھا خطبہ ہے، تو یہ انشاءاللہ تسلسل سلسلہ وار چلے گا۔ تو آج کا نقطہ صرف یہی ہے، تو موت جو ہے وہ تو ہر ایک کو آنی ہے، مرض الموت میں تو مبتلا ہونا ہی ہونا ہے، اس کے دلائل دینے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں۔ اس کے لیے انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اور موت کے متعلقہ آیات اور احادیث جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو سننا چاہیے، تاکہ انسان کے دل کے اندر موت کی یاد آئے اور آخرت کی تیاری کے لیے وہ زندگی میں کچھ کما سکے۔ موت تو بہرحال آ کر ہی رہے گی، ہر ذی روح جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور کوئی انسان، کوئی بشر ایسا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ذی روح چیز ایسی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے بقا بخشے۔ موت بہرحال ہر ایک کے اوپر آئے گی۔ اب جب کوئی شخص حالت نزع میں چلا جائے، موت، مرض الموت میں مبتلا ہو جائے، تو پاس لوگوں کو سب سے پہلے اسے حوصلہ اور تسلی دینی چاہیے۔ عیادت کے حوالے سے آپ یہ سماعت فرما چکے ہیں، اسے تسلی دینے کے حوالے سے لا بأس طہور انشاءاللہ کہنا، اس کو دم کر دینا، اس کے لیے دعا کر دینا۔ اور ایک چیز آپ نے یہ بھی سماعت فرمائی کہ جو مریض کے فرائض تھے کہ مریض کو اپنے رب پر اچھا گمان رکھنا چاہیے، یحسن الظن باللہ، جب بھی کوئی شخص فوت ہونا چاہیے تو اسے اللہ پر اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو یہ اچھا گمان اس کے دل میں پیدا کرنے کے لیے، تاکہ اسے اپنے رب پر پوری امید ہو، اس کے دل سے موت کا خوف اور ڈر نکل جائے اور وہ پر امید ہو جائے اپنی رب کی رحمت کا۔ اگر وہ صالح ہے تو اس کی صالحیت کو، اس کی نیکی کو، اس کے تقوی کو وہاں پر اس کی تعریف کرنا، ثنا کرنا جو ہے یہ کرنا چاہیے۔ جب مرض الموت میں ہے، دہشت میں ہے، خوف میں ہے یا نہیں بھی ہے، تاکہ وہ زیادہ پر امید ہو جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا زندگی کے اندر انسان کسی کے سامنے بیٹھ کر بعض دفعہ یہ ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے اگر اس کے منہ پہ اس کی تعریف کرے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن جب ایک شخص فوت ہو رہا ہے تو وہاں پر اس کی نیکیاں یاد کرا دینا، اس کی تعریف کر دینا، اس کو مزید پر امید بنانا ہے، وہ اپنی رب کی رحمت پر امید کرتا ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں، مثال کے طور پہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3692، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اختصاراً بیان کروں گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ان کو خنجر لگا تو وہ شدید تکلیف کے اندر تھے، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے گئے اور کہا امیر المومنین
کیا وجہ ہے آپ تکلیف اور گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو وہاں پہ وہ تذکرہ کر رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے عمر آپ سے راضی تھے. یہ تو لوگ بکواس کرتے ہیں نا کہ صحابہ بعد میں پھر گئے مرتد ہو گئے معاذ اللہ. اہل بیت کی یہ گواہی ہے، نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی. عبداللہ بن عباس عالم اہل بیت ہے، حبر الامہ، فرماتے عمر امیر المومنین جب نبی کریم دنیا سے تشریف لے گئے آپ سے راضی تھے، پھر آپ کو ابو بکر کی صحبت میسر آئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جب دنیا سے گئے آپ سے اچھی صحبت تھی، پھر آپ سے راضی دنیا سے گئے. اب یہ جو آپ کی رعایا ہے، اب آپ دنیا سے جانے لگے ہیں، یہ رعایا آپ سے راضی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مجھے صحبت عطا کی، یہ اللہ کا مجھ پہ بہت بڑا احسان تھا، یہ اللہ نے میرے اوپر انعام کیا، احسان کیا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو صحبت مجھے میسر آئی، یہ بھی اللہ کا مجھ پہ بہت بڑا احسان تھا. لیکن جو مجھے خوف ہے یہ تیرے اور تیرے جیسے لوگوں کے لیے ہے، اور اگر میرے پاس آج زمین پر سونا بھی ہوتا میں اللہ کے عذاب دیکھنے سے پہلے اسے اللہ کی راہ میں دے دیتا. مجھے خوف صرف رعایا، یعنی میں حکمرانی کر کے جا رہا ہوں، کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی غلطی نہ ہوئی، اور رعایا کا خوف ہے میرے دل کے اندر. اور اسی طرح اب دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا طرز عمل جو ہمارے موضوع کے متعلقہ بات ہے، انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حالت مرض کے اندر، جو موت کے اندر مبتلا تھے، مرض الموت میں، ان کی تعریف کی ہے، ان کی ثنا کی ہے کہ مزید ان کے دل کے اندر جو ہے رب کی رحمت کی امید پیدا ہو. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب حالت نزع میں گئی، مرض الموت کے اندر مبتلا ہو گئی، تو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4753 ہے اختصاراً، اور امام حاکم کے المستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی موجود ہے. ابن ابی ملائکہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حالت نزع میں ہے، اور یہی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی. آپ کو اجازت دی گئی، آپ اندر تشریف لے گئے، آپ نے ان کی بیمار پرسی کی. تو سیدہ جانتی تھی، سیدہ سے جب کہا گیا کہ عبداللہ آئے ہیں، کہا وہ آ کر میری تعریف کرنی شروع کر دیں گے. لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس نے ان کو اجازت ملی، اندر آئے، آپ کی تعریف شروع کی. کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زوجہ مومنوں کی ماں ہے، اور سیدہ عائشہ تو وہ زوجہ ہے. کہا دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہیں. کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور آپ کو ایک اور انعام بھی ملا. کسی کنواری عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی سوائے آپ کے. یہ آپ کا شان، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں. اگر کسی کنواری عورت سے اللہ کے رسول نے شادی فرمائی ہے تو وہ آپ ہیں. دونوں روایتوں کو ملا کر صحیح بخاری اور مستدرک حاکم کی، کہا کہ آپ کی برات اللہ رب العالمین نے آسمان کے اوپر سے نازل فرمائی ہے. سورہ نور نازل ہوئی ان کی برات میں، ان کی پاکیزگی میں. اور پھر فرمایا کہ جب آپ کا ہار گم ہو گیا تھا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رخصت دی تھی، فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر پانی نہیں ملتا ہے تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو. یہ اللہ کی طرف سے تیمم والا انعام یہ آپ ہی کی وجہ سے ملا ہے. آپ کی تعریف کی اور چل دیے. بعد میں عبداللہ بن زبیر آئے تو سیدہ عائشہ فرمانے لگی یہ عبداللہ جو ہے یہ میری تعریف کرنے لگے. وَوَدِدْتُ، اور میں یہ چاہتی ہوں انی کنت نسیا منسیا، کہ میں بھولی بسری ہوئی ہو جائے. یہ تو ان کی عاجزی اور ان کا تقوی تھا، للہیت تھی کہ وہ چاہتی تھی میں دنیا سے بھولی بسری ہو جاؤں. لیکن جن کی برات اللہ نے آسمانوں سے نازل کی، اور بقول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے امام حاکم کے المستدرک کی روایت کے مطابق کہ دروئے زمین پر کوئی بھی مسجد مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے جہاں آپ کی برات کے متعلقہ آیات نہ پڑھی جاتی ہو. روئے زمین کی تمام مساجد میں یہ آیات پڑھی جاتی ہیں. سورہ نور یہ آپ کی برات ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی پاکیزگی کو آسمان سے نازل فرمایا. تو بہرحال ان دو روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر آپ کسی کو حالت نزع میں اس کے پاس جاتے ہیں
تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر نیک ہے، صالح ہے، اس کے عقیدہ توحید کو یاد دلانا ہے کہ اللہ نے تجھے توحید پہ قائم رکھا، تجھے سنت رسول پہ قائم رکھا، تو قرآن کی تلاوت کرنے والا، رب کے سامنے ماتھا ٹیکنے والا، تو نمازی، لوگوں کے ساتھ خیرات کے، بھلائی کے کام آنے والا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا، فلاں فلاں یہ تیری نیکی ہے، یہ تیرا تقوی ہے، یہ اس کی نیکیاں اس کے سامنے بیان کریں گے تو وہ مزید اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے پر امید ہو جائے گا۔ حاضرین کے ذمے جو دوسرا کام ہے وہ کیا ہے؟ اب جب دیکھیں کہ یہ بالکل حالت نزا میں چلے گئے، قریب الموت ہیں ایسی بیماری میں، تو ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تلقین پر میں تھوڑی تفصیل بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 916 ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے موتا کو، ابھی یہ مرا بھی نہیں ہے، ابھی یہ زندہ ہے لیکن مرنے والا ہے، حالت نزع میں ہے، لیکن اسے بھی موتا کہہ دیا کیونکہ اس کو بھی تو موت حاضر ہو ہی گئی ہے، موت تو آ ہی گئی ہے، ابھی یہ مرنے والا ہے تو اس لیے اس کو بھی موتا کہہ دیا۔ تو فرمایا جو مرض الموت میں مبتلا، قریب المرگ ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب دوسرا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اگر کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 3116 ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی حدیث موجود ہے، امام احمد کے المسند کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام، آخری جملہ، آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے لیے کرنا آپ نے کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے۔ آپ جب چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کو اس بیماری کے اندر بھی اپنی زبان سے اگر کچھ جاری ہوگا تو اللہ کا ذکر ہی جاری ہوگا۔ اگر آپ عام حالات میں گالی گلوچ کرنے والے ہیں، ہمارے ہاں اکثریت کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ گالی گلوچ کو بطور تقیہ کلام استعمال کرتے، ہر بات کے اوپر 2-3 گالیاں، ہر بات کے اوپر 2-3 گالیاں، کسی کو دعا سلام کرنا ہے، کوئی دوست احباب بھی ہیں اتنے بے تکلف، اور کہتے ہیں ہمارا اس سے تکلف نہیں ہے، وہ گالیم گلوچ کے ساتھ، زبان کی پاکیزگی نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ شخص، ایسا شخص جو گالم گلوچ والا، بیہودگی اور افواد بکنے والا شخص ہے، جب یہ تکلیف کے اندر ہوتا ہے تو اس کی زبان سے وہی جملے نکلتے ہیں جو جملے ذہن کے اندر رپیٹ ہوتے ہیں، دنیا میں یہ بولتا رہتا ہے۔ تو جو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آخری بول جس کا لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے، تو آخری بول کے لیے آپ دنیا کے اندر بھی اللہ کا ذکر اپنا معمول بنائیں گے۔ اور ابن حبان کی ایک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اگر کوئی شخص گنہگار بھی ہے، پاپی بھی ہے، سیاکار بھی ہے، اگر اس پر سزا بھی آ گئی کہ اسے سزا ملے گی، وہ شخص بھی اگر آخری ٹائم پہ کلمہ پڑھ لے تو سزا کے بعد بالآخر ضرور جنت میں جائے گا۔ ابن حبان کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 3004، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کیوں؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، یوما من الدہر وَإِنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ مَا وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَ، اگرچہ اسے جو گناہوں کی سزا پہنچنی ہے وہ سزا پہنچنے کے بعد ہی کیوں نہیں، لیکن بالآخر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ وہ شخص جنت میں چلا جائے گا جس نے آخری ٹائم حالت نزع میں کیا کہا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اپنے مریض کے نفع کے لیے، اس کے فائدے کے لیے آپ نے اس کو تلقین کرنی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ آپ نے اپنی زبان کا معمول بنانا ہے ذکر پر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ معمول آپ کا ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی پھر زبان پہ یہ چیزیں
اور دماغ کے اندر یہ چیزیں جاری رہتی ہیں۔ دوسری چیز، آپ نے لا الہ الا اللہ کو دنیا میں سمجھنا بھی ہے۔ دنیا کے اندر اگر لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھیں گے پھر آپ کو اس وقت میں لا الہ الا اللہ آئے گا ہی نہیں، آئے گا تو فائدے مند نہیں ہوگا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 26 ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص فوت ہوا لیکن وہ جانتا تھا لا الہ الا اللہ کو، وہ جنت میں جائے گا۔ مگر اگر آپ کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری نہیں بھی ہوا، حادثاتی موت ہو گئی، اچانک فوت ہو گئے، یا اس وقت نہیں پڑھ سکے تکلیف میں، لیکن اس وقت جو آپ کا علم، آپ کا جاننا جو تھا وہ توحید کے اوپر تھا، لا الہ الا اللہ کے اوپر تھا، آپ تب بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ تو ایک اضافی شرف ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ اس وقت زبان سے بول پڑیں، بولتے نہیں بھی ہیں، آپ توحید پر ہیں، لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم ہیں، آپ کسی اور مذہب کے اندر داخل نہیں ہوئے جس میں لا الہ الا اللہ ٹوٹتا ہے، آپ جنت میں جائیں گے۔ ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 96 ہے، 96، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا مل موجبتان، دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ یعنی وہ دو کون سی خصلتیں ہیں؟ ایک خصلت جو جنت کو واجب کر دیتی ہے، اور دوسری خصلت جو جہنم کو واجب کر دیتی ہے۔ جنت واجب کرنے والی خصلت کیا ہے اور جہنم واجب کرنے والی خصلت کیا ہے؟ یہ دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ 96 حدیث نمبر صحیح مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات اللہ اکبر وہو لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جنت واجب کرنے والی چیز ہے، جو شخص فوت ہوا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، جنت میں جائے گا۔ یہ اس کو جنت واجب کرنے والا عمل ہے کہ وفات ہو کس عمل پہ؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شرک نہیں کرتا جنت میں جائے گا۔ اور دوسری خصلت جو جہنم واجب کرنے والی وہ کیا ہے؟ من مات وہو یشرک باللہ شیئا دخل النار، دوسری خصلت واجب کرنے والی جہنم کو یہ ہے، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ شرک کرتا تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، وہ جہنم کے اندر جائے گا، اس کے جہنم واجب کرنے والی یہ خصلت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لا الہ الا اللہ اس وقت جاری نہ بھی ہو، حادثاتی موت کا انسان شکار ہو جائے، لیکن ہو لا الہ الا اللہ کے اوپر، توحید کے اوپر، شرک سے بچتا ہوا، اور وہ شخص جنت اپنے اوپر واجب کروا لیتا ہے۔ اور صرف لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں، یہ اسی لیے میں نے اس کی مزید تفصیل کیا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 23 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اس چیز کا انکار کیا جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اس کا انکار کیا، تو اس کا مال اور اس کی جان مسلمانوں کے اوپر حرام ہے، یعنی وہ مسلمان ہے، اسے مسلمانوں والے حقوق دیے جائیں گے، وحسابہ علی اللہ، اور اس کے عمل کا حساب جو ہے وہ کس پر ہے؟ اللہ پر، وہ حساب اللہ نے لینا۔ تو یہاں پر یہ چیز جو مستفاد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہر اس چیز کی نفی اور انکار کرے جس کی عبادت ہو رہی ہو اللہ کے علاوہ۔ تو ایسا عقائد مضبوط ہوں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا ہو، توحید کو جاننے والا ہو، لا الہ الا اللہ کا علم رکھنے والا ہو، وہ شخص حالت نزع میں لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور حالت نزع کے اندر اگر لا الہ الا اللہ نہ پڑھ سکے تب بھی وہ جنت والا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی تلقین حاضرین کی ذمہ داری۔ ہمارے ہاں عام عوام کے اندر یہ بات معروف ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو رہا ہو تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھو، لیکن اس کو کہنا نہیں ہے۔ یہ اکثر کئی مقامات پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں کہنا لا الہ الا اللہ۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، کیوں نہیں کہنا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں کہنا کہ اگر کوئی شخص حالت نزع کے اندر ہے، گھبراہٹ کے اندر ہے، سختی کے اندر ہے، آپ اس کو کہو گے لا الہ الا اللہ پڑھ، تو وہ شخص لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے گا، وہ کہے کہ جاؤ میں نہیں پڑھتا، تو لہذا وہ کافر ہو کے مر جائے گا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر واقعتاً ایسے ہو کہ کوئی شدت الخوف میں، موت کی سختی میں، شدت خوف میں ایسا جملہ بول دے جو کلمہ کفر ہے، مثلا میں لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا یا نہیں پڑھتا، تو وہ شخص کافر نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اختصار بیان کروں گا، وقت تھوڑا ہے، کہ ایک آدمی نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا جب میں مر جاؤں تو میرے آگ جلا دینا، مجھے جلانے کے بعد میری راکھ کو
ہواؤں میں بکھیر دینا، میری ہڈیاں پانی میں بہا دینا اور مجھے بکھیر دینا الگ الگ مقامات پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ نے اس کو جمع کر لیا ایک جگہ، ظاہر ہے وہ اللہ سے تو نہیں نہ بھاگ سکتا۔ اور پھر پوچھا بتا یہ وصیت کیوں کر کے آیا کہ مجھے جلا دینا اور بکھیر دینا؟ اس نے کہا من خشیت کا یا رب، اللہ ڈر بہت کیا تھا، اے رب مجھے بہت ڈر لگ گیا تھا، ڈر کے مارے یہ کام کروا دیا میں نے۔ حالانکہ غیر شرعی کام تھا نا، میت کو جلانا جرن جائز ہے؟ نہیں جائز، غیر شرعی کام ہے، اور اللہ سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ وہ شدت خوف میں اس سے ایک عمل ہو گیا اس کے ذہن میں جو آیا، اللہ نے فرمایا اگر تو ڈر گیا تھا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ جو موانع و تکفیر ہیں، ہمارے ہاں تو عام لوگ ہوتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ فلانا کافر ہو گیا، فلانا کافر ہو گیا۔ بھائی یہ اہل علم کا کام ہے، جب کوئی کفریہ فعل بھی کر دے، کفریہ عمل کا ارتکاب بھی کر دے، تو اس میں اصول تکفیر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اصول سارے لاگو ہیں، اور موانع تکفیر کو دیکھا جاتا ہے کوئی تکفیر کی موانع تو نہیں موجود، تب جا کے کسی معین شخص پہ کفر کا فتویٰ لگا دے، نہیں ہر ایک لگائے مفتی بن کے فتویٰ۔ تو موانع تکفیر میں ایک معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کلمہ کفر یا فعل کفر صادر ہو، شدت خوف میں یا شدت الفرح میں جس میں انسان بے قابو ہو جائے، اس پر کفر کا فتویٰ۔ شدت الفرح کی بھی حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، بخاری کے اندر، ایک بندے کا سامان گم جاتا ہے تو جب ملتا ہے تو فوراً وہ کہہ دیتا ہے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، وہ شدت الفرح، خوشی کی شدت میں زبان سے نکل جاتا ہے، تو اس پر کفر کے فتوے نہیں لگا کرتے۔ تو اس کو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ کو، ایسا نہیں کہ مریض انکار کر دے گا تو کوئی مسئلہ بن جائے گا، اس کو کہو نہ، صرف پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کو کہو نہیں، کہنا چاہیے۔ کہنے کی دلیل کیا ہے؟ وہی دلیل صحیح مسلم کی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، لقنوا موتاکم، نبی علیہ السلام کا حکم کیا ہے؟ مردے کو تلقین، جو قریب الوفات ہے اس کو تلقین کرو۔ اور دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کی عیادت کی، 13,862 نمبر ہے امام احمد کی المسند کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ایک انصاری کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا یا خال قل لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے آپ نے یہ نہیں کہا وہاں جا کے لا الہ الا اللہ پڑھوں، آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، اے مامو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس بندے نے، مریض نے آگے سے کہا، انصاری نے، خال ام عم، خالو یا وہ مامو یا چچا؟ نبی کا فرمایا نہیں مامو۔ اس نے کہا اگر میں یہ لا الہ الا اللہ پڑھ دوں خیر لی ان اقولھا، تو یہ کہنا میرے لیے اچھا ہے، بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، ہاں، اگر تو یہاں لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تو تیرے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا کہ میت جو قریب الموت شخص ہے حالت نزع میں، اس کو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین وہاں جا کے صرف پڑھی یا کہا؟ پڑھی کہ کہا قل لا الہ الا اللہ، کہو، اس کو حکم دیا، اور لقنوا، تلقین کرو۔ تو اس لیے اس بات پر دھیان نہیں دینا کہ مریض کو جو ہے ناگوار گزرے گا، اس کو کہنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو کہنا چاہیے، اس کو کہو لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ کہہ، اور ساتھ میں خود بھی دہراؤ، دونوں کام کرو تاکہ اس کی زبان پر آخری جملہ جو جاری ہو جائے وہ لا الہ الا اللہ جائے۔ اور یہاں ایک بات جو بھی یاد رکھیے، اگر ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد کوئی کلام نہیں کرتا تو پھر دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ترمذی نے لکھا جامع ترمذی میں کہ اہل علم کہتے ہیں پھر اس کو کہنا، کیونکہ اس کی آخری کلام تو ہو گئی، اس کے بعد تو اس نے کوئی کلام نہیں کی نا، اگر دوبارہ کوئی اور کلام کہے پھر اس کو کہہ دو ہاں لا الہ الا اللہ پڑھ، یا لا الہ الا اللہ پڑھ دیا اس نے، اس کو خاموش ہے، پھر بھی کہتے رہو پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اب ایک بار اس نے آخری کلام کر دی، بس کر دی، پھر بار بار اس کو تنگ نہیں کرنا، وہ اس کی آخری کلام ہو گئی۔ لیکن اگر وہ درمیان میں کوئی اور کلام کرتا ہے پھر آپ اس کو دوبارہ کہیں کہ اب لا الہ الا اللہ پڑھ، اور پھر اس کو کہنے والا، یہ بھی اہل علم کا ایک قول ہے کہ اس کو کہنے والا ایسا شخص نہ ہو جس سے اس کو چڑ ہو، جس سے اس کی نفرت ہو، جس کو وہ برا جانتا ہو، کیونکہ اس کی بات تو ایسے بھی وہ نہیں ماننے والا، اور اس کے دل کے اندر مزید کراہت آئے گی۔ اس لیے جس سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے، جس سے زیادہ رجحان اور لگاؤ ہے، وہ اس کو زیادہ تلقین کرے، تو یہ اہل علم کی ایک رائے ہے کہ یہ بہتر ہے، لیکن کوئی بھی کر سکتا ہے، اسے کہے لا الہ الا اللہ۔ امام ابراہیم نحی رحمہ اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں، امام مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 236 ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں علقمہ تابی جو ہیں رحمہ اللہ، وہ جب حالت نزع میں گئے نا، مرض الموت میں مبتلا ہوئے، انہوں نے کہا میرے پاس کچھ لوگ بٹھا دو گھر والے جو مجھے یاد دلاتے رہیں لا الہ الا اللہ کی،
یہ ہے تابعین جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی مجھے کوئی تلقین کرتا رہے تاکہ میری آخری کلام لا الہ الا اللہ بن جائے، اس لیے میرے پاس کچھ لوگ بٹھا دو۔ اس طرح اور بھی آثار ہیں جو ائمہ محدثین کے، ایک محدث ہے امام ابو زرعہ رضی اللہ رحمہ اللہ، امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث کے اندر یہ ذکر کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، اور امام بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر معرفت علوم الحدیث امام حاکم کی صفحہ 76 ہے، تاریخ بغداد کی جلد 10 صفحہ نمبر 325 ہے، اور دیگر بھی کتابوں کے اندر ہے صحیح سندوں کے ساتھ، کہ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ وہ مرض الموت کے اندر مبتلا ہو گئے حالت نزع میں، تو کچھ اہل علم اس دور کے ائمہ وہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ آگے حالت نزع کے اندر تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ حالت نزع میں ہے تو انہوں نے وہاں پر کہا کہ ان کو جو ہے نا یاد کرانا چاہیے حدیث تلقین، ان کو یہ حدیث تلقین یاد آ گئی۔ ان میں ایک ابو حاتم بھی تھے، امام ابو حاتم، محمد بن مسلم بھی تھے، اور ایک اور محدث بھی تھے، دیگر بھی کئی اہل علم تھے، تو انہیں یہ بات یاد آئی کہ یہ حالت نزع میں ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو حالت نزع میں ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لیکن یہ بہت بڑے امام اپنے وقت کے، ان کی جلالت علمی کی وجہ سے کہنے سے شرما گئے، ظاہر ہے کم علم تھے، اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں کم علم سمجھتے تھے، وہ بہت بڑے امام حدیث کے، رجال کے، تو انہوں نے شرمائے کہ ہم ان کو کہیں گے وہ حدیث ہے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو انہوں نے کہا چلو ہم حدیث کا مذاکرہ ہی کر لیتے۔ اب یہ بھی ان کی علم کے ساتھ محبت کی بہت بڑی دلیل، ایک شخص مرض الموت میں مبتلا ہے، بیمار ہے، تکلیف میں، اور وہاں جا کے آپ کہیں جی استاد جی ذرا پڑھانا حدیث، لیکن یہ وہ تھے، وہ مذاکرے کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، چاہے موت کی آخری زندگی کے آخری لمحات ہی کیوں نہ ہو، کہا ہم حدیث کا مذاکرہ نہ کر لیں، حدیث کا مذاکرہ کرو۔ محمد بن مسلم نے حدیث پڑھنی شروع کی، حدثنا الضحاک بن مخلد حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح، خاموش ہو گئے، دل کانپ گیا، محدث کے سامنے حدیث پڑھ رہے یہی والی، آگے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، خاموش ہو گئے، دوسرے محدث نے شروع کر دی، یہی سند پڑھی۔ اور یہ ائمہ محدثین کا امتیاز ہے کہ ہر طرف سے سنی سنائی باتوں کے اوپر کان نہیں دھرتے، بیان کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں تو صحیح سندوں والی حدیث پر جو قابل احتجاج اور قابل ثقہ راویوں سے آئی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پڑھا، وہ بھی صالح تک پہنچے، خاموش ہو گئے، آگے یہی امام جو حالت نزع میں مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، انہوں نے اس سے آگے سند پڑھنی پہلے شروع کی، کثیر بن مرہ سے، پھر آگے، پھر جا کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ توفی رحمہ اللہ، یہ الفاظ ختم ہونے تھے، ادھر سے روح پرواز کر گئی، اللہ نے آخری حدیث پر ایسا عمل کروایا، وہاں سند کے ساتھ حدیث بیان بھی کروا دی، اور آخری جملہ بھی زبان سے جاری کروا دیا، لا الہ الا اللہ، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ تو اس لیے تلقین حاضرین کے فرائض میں سے یہ فرض ہے، اگر کوئی فوت ہو رہا ہے تو اس کے پاس تلقین کرنی، اس کو کہنا ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ ایک تلقین جو ہمارے یہاں رائج ہے، اس کا انشاءاللہ دفن کے بعد والے معاملات کے اندر اس کا تذکرہ ہوگا، وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ دوسری چیز ہے، ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، امام احمد کے المسند کے اندر یہ حدیث ہے، لیکن سندن صحیح نہیں ہے، کہ اقرأوا علی موتاکم یاسین، کہ اپنے مرنے والے کے بعد سورہ یاسین پڑھو، اور ہمارا عمل عام لوگوں کا اسی کے اوپر ہے، لیکن یہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ اس میں ایک راوی ابو عثمان جو مجہول ہے، اور اس کا جو باپ ہے جس سے یہ روایت کر رہا ہے وہ ابو، اس کا باپ بھی مجہول ہے، دونوں کا پتہ نہیں کون ہے، تو لہٰذا یہ سند قابل احتجاج ہے ہی نہیں، ائمہ محدثین اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو میت قریب الموت کے بعد جو صحیح سند کے ساتھ سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کے بعد سورہ یاسین پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس وقت آؤ بکا کرنا، وبیلا کرنا، مزید مریض کو خوف اور دہشت میں مبتلا کرنے کے لیے نوحہ بین کرنا، ایسی چیزیں صحیح نہیں، بلکہ اس وقت جو بھی حاضرین ہیں وہ جو بھی جملہ استعمال کریں، خیر والا استعمال کریں، دعائیہ جملہ استعمال کریں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
919 حدیث نمبر 919 ہے، اذا حضرتم المریض او المیت، جب تم مریض کے پاس حاضر ہوتے ہو یا میت کے پاس جاتے ہو، فقولوا خیرا، صرف خیر والی بات کرو، اچھی بات کرو، جس بات کے اندر خیر ہو۔ کیوں؟ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ جو کچھ تم کہہ رہے ہوتے ہو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر ایسی کرنا کہ یہ کیوں مر رہا ہے، آئے ویلا، خوف پھیلانا، دہشت میں اس کو مبتلا کرنا، شور شرابہ، چیخو پکار، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ تبھی آنسوؤں کا آ جانا الگ بات ہے، وہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ بیان ہوگا، لیکن نوحہ کرنا خصوصاً، اور بددعائیہ کلمات اور دیگر اس طرح کے ہلاکت اور تباہی والے کلمات جس طرح کے خواتین استعمال کرتی ہیں، فلاں مر جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، میں اٹھ جاتی، یہ سارے جملے خیر کے نہیں ہیں۔ اس وقت صرف خیر کا ہی جملہ کہنا ہے، اس کے لیے دعا کرنا ہے، اللہ اس کو بخشش فرما، اللہ اس کے اوپر نرمی فرما۔ تو اس لیے فرمایا فقولوا خیرا، خیر کی بات کرنی ہے، کیونکہ جو کچھ تم بول رہے ہوتے ہو فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ آپ اگر کوئی شخص حالت نزع کے اندر مبتلا ہے، مرض الموت میں قریب المرگ ہے، تو آپ اس کافر بھی ہے تو اس کے پاس جا سکتے ہو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1356، ایک شخص یہودی، اس کا بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا، تو جب وہ مرض الموت کے اندر مبتلا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھ کر اسے کہنے لگے لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اب اسے دو مسئلے ثابت ہو گئے، ایک کہ آپ کافر کے پاس جا سکتے ہیں، اور مرض الموت میں بھی اس کو اسلام کی دعوت پیش کر سکتے ہیں۔ کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ سب سے زیادہ فکر آخرت کیوں نہیں چاہیے نا؟ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، تو باپ یہودیوں کو تو پتا ہوتا ہے حق کیا ہے، لیکن صرف ہٹ درمی تعصب کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے ہوتے۔ اس نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم نبی علیہ السلام کی کنیت ہے کہ ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے۔ اس بچے نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب باہر نکلے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفات اس اللہ کی ہیں جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اب حالت نزع میں اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس پر جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اور اس کو وہاں جا کر اسلام کی دعوت بھی دی۔ اسی طرح معروف حدیث ہے، ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے، آپ نے حالت نزع میں جا کر ان کو کیا کہا تھا؟ یا عم قل لا الہ الا اللہ، میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ تو کسی بھی کافر کو لا الہ الا اللہ کہنا، اس کی تلقین کرنا، اس کو پڑھانا، اس کو اسلام کی دعوت دینا، حالت نزع میں حاضرین جو ہیں یہ دے سکتے ہیں، اس کو اسلام کی دعوت بھی دینی چاہیے، اور اس کے پاس جا سکتے ہیں، اس کی عیادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو حاضرین کے فرائض تھے۔ ایک یہ جب مریض خوف اور دہشت کے اندر ہو تو آپ نے اس کی ثنا تعریف بیان کرنی تاکہ اسے اپنے رب پہ حسن ظن پیدا اور پر امید ہو جائے۔ دوسری یہ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی ہے۔ تیسری یہ کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اس کو حکم کرنا ہے کہ پڑھ، اور پھر سورہ یاسین کی قرات جو ہے وہ اس وقت میں ثابت نہیں ہے، اور وہاں پر جو جملہ بولنا ہے وہ خیر کا ہی بولنا ہے، بددعائیہ اور ہلاکت والے کلمات نہیں بولنے۔ اور کوئی کافر ہو تب بھی آپ اس کے پاس جا کر اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شدت خوف میں وہاں پر انکار کر لے کہ میں نہیں کلمہ پڑھتا، تو وہ جیسے میں نے تفصیل سے بیان کر دیا وہ موانع التکفیر میں سے ہے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، اس کے اندر ایک معنی موجود ہے شدت الخوف، اس وقت کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ بس نے انکار کر دیا تو اب یہ کافر ہو جائے گا، پہلے سے جو کافر ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور جو پہلے سے صحیح مسلم ہے اور کلمہ پڑھتا بھی ہے اور اللہ کو ماننے والا ہے، لیکن ناسمجھی میں کوئی ایسا لفظ جملہ استعمال کر دے مریض جس حواس باختہ نہ ہو، اس کی ہوش حواس قائم نہ ہو، تو اس کے اوپر بھی فتویٰ نہیں لگتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔